بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے کہنا، وہ یہ کہ اگر آپ کو ہمارے پروگرام میں کسی بھی سبجیکٹ، کسی بھی ٹاپک کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابہام ہے یا آپ اس کے بارے میں فردر کلیئرٹی چاہتے ہیں تو آپ اپنے کامنٹس میں اپنا سوال ضرور ڈالیے، اور ہم کوشش کریں گے کہ ہر ویکنڈ کے اوپر ایک ویڈیو جو ہے وہ صرف آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں۔ آج کا ہم پروگرام کریں گے کہ موجودہ دنیا کی جو جدید جنگیں ہیں ان میں جہاں پہ مختلف فیکٹرز ہیں جو سپیریئر رول ادا کرتے ہیں، وہاں پہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ انٹیلیجنس کا ہے۔ ایران اسرائیل کی جنگ کے اندر یہ بات بڑی کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ایرانی انٹیلیجنس کا بہت زیادہ فیلئر رہا۔ وہ اپریہینڈ نہیں کر سکے کہ موساد جو ہے وہ کس حد تک ان کے اندر انگرس کر چکی ہے، ان کی گورنمنٹ کے اندر، ان کی پبلک کے اندر، اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اندر، اور ان کے دیگر اداروں کے اندر۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک جو بات دوبارہ سے منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر موساد اور راہ کا نیکسس ایک دفعہ پھر ایکسپوز ہوا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، اور بات شروع کریں گے ممتاز بھٹی صاحب سے۔ بھٹی صاحب، ایرانین انٹیلیجنس کا فیلئر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں اپریہینڈ کر سکے؟ دیکھیں، اسٹریٹجک فیلئر ہے یہ، انٹیلیجنس فیلئر سے زیادہ عمران صاحب لوگ کہہ رہے ہیں یہ انٹیلیجنس فیلئر ہے، اور یہ اسٹریٹجک فیلئر ہے ایران کا۔ اسٹریٹجک فیلئر اس طرح سے ہے کہ ایران کا ہمیشہ سے نیکسس رہا ہے انڈیا کے ساتھ، آپ کو بھی پتہ ہے، اور ان کے اتنے کلوز ٹائز رہے، شاید ہی دنیا کسی اور ملک کے ساتھ ایران کے اتنے کلوز ٹائز انٹیلیجنس کے لیول کے اوپر رہے ہوں جتنے انڈیا کے ساتھ ہیں، اور اب سے نہیں ہے، دہائیوں سے ہیں۔ بلکہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ ڈیسک بنایا وہاں پہ، جس کی فنڈنگ انڈیا نے کی نبوت 23 کے نام سے، اور راہ جو ہے جوائنٹ یہ وینچر تھا ان کا ایران کے ساتھ، اور وہاں سے یہ پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ گڑبڑ کرتے رہتے تھے۔ جو انڈیا کے مقاصد تھے ان کو پورا انڈیا کو فل فری ہینڈ تھا وہاں پہ، ان کے آفیسرز وہاں پہ تعینات تھے، جس کا بعد کلبھوشن جو ہے وہ پکڑا بھی گیا۔ تو یہ ان کا اسٹریٹجک فیلئر ہے، یہ اپنے ارد گرد جو ہے ان کا سارا جو انحصار تھا وہ راہ کے اوپر تھا۔ اچھا، پھر یہ کہ راہ اور موساد جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ایجنسی ہے، دو نہیں ہے، یہ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے۔ راہ اور موساد جو ہے وہ ان کے نہ کوئی اسٹریٹجک مفادات الگ الگ ہے، نہ ان کے کوئی آبجیکٹیو لانگ ٹرم، نہ شارٹ ٹرم، الگ الگ نہیں، ایک ہی ہے۔ تو یہ بیسیکلی ان کو مار پڑی ہے کہ جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے۔ اب جب کہ راہ اتنا اس کا اندر ان کے کہہ لیں کہ نیکسس بنا ہوا تھا کہ ان کو مختلف ہٹس آئیں، مگر ان کی آنکھیں نہیں کھلیں۔ بیسیکلی وہاں بھی اقتدار آپ کو پتہ ہے ملاؤں کے پاس ہے، اور آنکھیں اس لیے نہیں کھلی، سلمانی مارا گیا اور ایگزیکٹ ہٹ ہوا، انٹیلیجنس اس کی بھی لیک ہوئی، پھر وہ حماس کے سربراہ جو ہے اسماعیل شہید کر دیے گئے، ایگزیکٹ لوکیشن کے اوپر ہٹ آئی، ایسے چپ لگائی گئی تھی۔ اسی طرح ان کے اپنا پریزیڈنٹ کا جو حادثہ ہوا وہ بھی آپ کو پتہ ہے، وہ بھی ان کا، تو یہ بیسیکلی ہٹ ہوتے آ رہے تھے، ان کی آنکھیں نہیں کھلیں، اور پہلی دفعہ ان کو اس لیول کی ہٹ آئی ہے، اور وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ آپ دیکھیں ایکوریٹ اسرائیل نے نشانے مارے ہیں جہاں جہاں ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ آج پھر 3 سائنسدان ان کے ہٹ ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جو انٹیلیجنس ہے ایکوریٹ ان کے اندر کی موجود ہے، ان کو لوکیشن جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے جہاں پہ انہوں نے ہٹ کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، نارملی جب اٹیک ہوتا ہے کسی پاکستان کے اوپر بھی اٹیک ہو، ایئر بیسز وغیرہ ہٹ ہو جاتی ہے، مگر شخصیات جو ہے وہ اس طریقے سے ہٹ نہیں ہوتی جس طریقے سے اس وار کے اندر ہوئی۔ یہ سارے کا سارا انٹیلیجنس لیکیج تھا، ان کے اندر سے ہوا ہے۔ ان کو ہم نے 3 بندے پوائنٹ آؤٹ کر کے دیے جو انہوں نے اٹھائے بھی تھے، پھر انڈین پریشر کے اوپر وہ تینوں انہوں نے چھوڑ دیے پچھلے دنوں۔ تو اب ان کو لیسن ٹو لرن یہ ہے کہ یار یہ اس میں سے تو باہر نکلے نا۔ اچھا، ماضی میں بھی دیکھیں قطر کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ انڈینز جو ان کی نیوی کے لیے کام کر رہے تھے، انڈینز جو ہے وہ جاسوسی بھی کر رہے تھے، موساد کے لیے بھی قطر نے پکڑے ہیں، وہاں سے ڈیپورٹ بھی ہوئے ہیں، سزا بھی ہوئے ہیں عدالتوں کے اندر۔ اچھا، یہ جو پھر یہ کہ صرف قطر نہیں ہے عمران صاحب، آپ کینیڈا کے اندر دیکھیں، ٹروڈو کا کیا لڑائی تھی مودی کے ساتھ کہ بھائی راہ جو ہے وہ اندر پیرلل نیٹ ورک چلا رہی ہے۔ امریکہ کے اندر کیا ہوا، امریکہ کے اندر کیا ہوا کہ راہ کا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ تو بیسیکلی اس وقت جو دنیا کے اندر پیسے آنے کے بعد، معیشت بہتر ہونے کے بعد جو سب سے بڑا اسٹرانگ، اچھا پھر پاکستان کے اندر آپ آ جائیں کہ راہ نے یہاں پر جو ماضی میں جہاد کشمیر کے ساتھ وابستہ شخصیات تھیں، اب وہ ایکٹیو نہیں تھیں بڑے عرصے سے وہ، مگر ان کو چن چن کے
مارا, اور ایک دن پہلے وہ اناؤنس کرتے تھے اپنی جو آئی ڈیز بنائی ہوئی ہیں کہ جی کل فلاں شہر میں فلاں جگہ پہ ہٹ ہوگی, نمبر نام نہیں بتاتے تھے مگر وہ اسی طرح ہوتا تھا. تو بیسیکلی انہوں نے مار کھائی ہے. وہ یہ پلٹ کے دیکھیں نا تو ان کو پتہ چلے گا کہ ان کے پیچھے کون لگا ہوا تھا, کس نے. اور پھر اس جنگ کے دوران سب سے زیادہ اگر کوئی کھل کے ایران کے خلاف سامنے آیا تو وہ انڈیا ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو انہوں نے پہلی سٹیٹمنٹ جاری کی اسرائیل کے حملے کے بعد, دنیا پوری یہ تسلیم کرتی ہے کہ اگریشن ہے اسرائیل کی طرف سے. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ جیسا خالد صاحب نے کہا کہ ڈپلومیسی کے اندر یہ عام آدمی اب اس بات کو, وہ یورپ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کرسچین ہے, وہ کوئی ہے, اس نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اسرائیل نے چھیڑی ہے اور حملہ کیا ہے ایران کے اوپر. مگر اگر نہیں پوری دنیا میں کسی نے تسلیم کیا تو وہ یہ مودی اور اس کے جو ٹولہ ہے پورا بی جے پی, اس نے تسلیم نہیں کیا. تو بیسیکلی یہ جو اب انٹیلیجنس فیلئر سے لیسن ٹو لرن کرنے کا ہے ان ایرانیوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ یار اپنے اندر صفائی. کل سے ویسے انہوں نے شروع کر دی ہے. اب تک جو 33 لوگ وہاں پہ اریسٹ ہوئے عمران صاحب, جن میں 13 فارنر ہیں اور 7 انڈینز بتائے جاتے ہیں. آفیشلی ڈیٹا انہوں نے نہیں, لیکن یہ انہوں نے اپنی آفیشیل اس سے جو ایران اس کی ہے ویب سائٹ ہے ڈیفینس کی, اس سے کہا کہ ہم اپنے اندر صفائی کر رہے ہیں اور ریٹس پکڑ رہے ہیں, ماؤس پکڑ رہے ہیں. اور وہ ماؤس جو ہے وہ جو پکڑے گئے 33 ہیں, جن میں سے 13 فارنر ہیں اور 13 میں سے 7 جو ہے وہ انڈین ہیں. تو یہاں سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں بیسیکلی یہ جو ایران کو ہٹ آئی ہے وہ صرف اور صرف اس کے انٹیلیجنس لیکیج اور انٹیلیجنس فیلئر کی وجہ سے آئی ہے. فیصل, ان کا اپنا انٹیلیجنس کا انٹرنل سسٹم تو بڑا ملٹی لیئر تھا, خصوصاً انقلاب کے بعد تو بہت زیادہ ملٹی لیئر انٹیلیجنس بنائی گئی تھی. وہاں پہ تو یہ بھی کہا جاتا تھا کہ فیملی کے اندر 2 لوگ مختلف انٹیلیجنس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو واٹ وینٹ رانگ, کیا ہوا اس کے ساتھ کہ یہ انہوں نے ٹرسٹ انڈیا کے اوپر کر کے غلطی کی, یا وہ خود ویک تھے, یا ان کے کوئی اور عزائم ایسے تھے کہ وہ اپنا اس سارے معاملے کو نہیں دیکھ سکے, نہیں پرکھ سکے, اور جو اسماعیل ہانیہ اور ان کے اپنا دوسرے جو اٹیکس ہوئے ہیں اس کے باوجود بھی وہ صفائی نہیں کر سکے اپنی انٹرنلی. آپ کیسے اس کو دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران صاحب دیکھیں, بنیادی طور پہ ایران کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا روبسٹ سسٹم جو ہے وہ اپنی طرف سے تو بنایا گیا تھا, جس میں خاص طور پہ ان کی ریگولر جو ہے وہ آرم فورسز ایک طرف موجود ہیں, دوسری طرف ایرانین ریولوشنری گارڈ کارپس موجود ہے, تیسری طرف جو ہے وہ بسیج ملیشیا جو ہے وہ موجود ہے, جو کہ انٹرنل جو آپ کے امور ہیں اور ان میں انٹیلیجنس بھی شامل ہے اس کو دیکھتی ہے, اور IRGC جو ہے وہ پراکسیز اور باقی معاملات جو ہیں اور ان کی انٹیلیجنس کو دیکھتی ہے. جو ریگولر آرم فورسز ہیں ان کی اپنی اپنی انٹیلیجنس بھی موجود ہیں اور ایک جوائنٹ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ بھی ہے. اب یہ ساری جو ہے وہ انٹیلیجنس کے اتنے بڑے فریم ورک کے اندر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ملک ہے ایران, اور ایران کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایک جوئش آبادی بھی موجود ہے. پھر ایران کے اندر جو ہے معاشی تفاوت جو ہے وہ اس کے بہت سارے مسائل ہیں, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑی آسانی سے وہ ٹریپ ہوتے ہیں اور مختلف دنیا کی انٹیلیجنس کے لیے کام کرتے ہیں. ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شاہ ایران رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران اور CIA کے مابین جو ہے وہ باقاعدہ آفیسز موجود تھے ایران کے اندر CIA کے. تو اس لحاظ سے پورا ایک نیٹ ورک آلریڈی موجود تھا, اس کو موساد ایکسپلائٹ کرتا ہے آج تک. اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایک ذہن ضرور رکھتے ہیں بہرحال امریکہ کے حوالے سے اور ویسٹرن تھاٹس کے حوالے سے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ڈیفنس کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے وہ ایران اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا 2002 کے اندر. اس کے بعد سے جو ہے وہ انڈیا نے انگریس کرنا شروع کیا ایران کے اندر انٹیلیجنس لیول کے اوپر. اور جیسے بھٹی صاحب نے بتایا کہ ان کے اپنی انٹیلیجنس کوآپریشن جو انڈیا کے ساتھ تھی وہ بنیادی طور پہ اس آبنائے ہرمز انڈین اوشن اور باقی حوالوں سے جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ تھی, اور وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید اس حوالے سے, لیکن انڈیا جو ہے اس کو اپنی سپائنگ اپنے مفادات کے لیے استعمال کر رہا تھا پاکستان کے خلاف. بیکاز انڈیا ایک طرف تو جو ہے وہ پاکستان کو ایسٹ سے سرکل کرنا چاہ رہا تھا, دوسری طرف جو ہے وہ ویسٹرن سائڈ سے جو ہے وہ افغانستان سے, اور پھر ایران کی سائڈ سے, اور پھر ساؤتھ کی سائڈ سے. جیسے آپ نے دکم میں عمان کو دیکھا, مالدیپ کے اندر ایک ایئر سٹیشن, وہاں پہ ریڈار سٹیشن تھا, اس کے کچھ ٹروپ سٹیشن تھے. تو یہ ساری چیزیں, اور موریشیس کے اندر اور باقی جگہوں پہ. اب یہ دیکھیں کہ شاہد بہشتی پورٹ جو ہے یہ 10 سال کے لیے چابہار کے ایریا کے اندر جو ہے وہ افغانستان سے ٹریڈ کے بہانے
اور سینٹرل ایشیا تک رسائی کے بہانے انڈیا نے 10 سال کا ایک وعدہ کیا ایران کے ساتھ اور وہاں پہ جو ہے وہ اسٹیشن ہو گیا. یہ کلبھوشن سدھیر یادو جو کہ انڈین نیوی کا ایک حاضر سروس کمانڈر تھا, وہ پاکستان کی کسٹڈی میں زندہ ثبوت موجود ہے را کے نیٹ ورک کا. اس کے علاوہ بلوچستان سیستان ایران کے اندر بہت سارے جو ہیں وہ انڈین سپائیز جو کہ بلوچ اور بی این اے اور ان کے بی آر اے کے کیمپس کے ساتھ جہاں پہ پاکستان نے اٹیک بھی کیا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران جو ہے وہ بہت زیادہ ٹریپ ہوا ہے, کیونکہ یہ نیکسس ہے سی آئی اے, موساد, اس کے بعد را, اور را کے جو ہے وہ ایرانی انٹیلیجنس کے ساتھ تعلقات. تو را جو ہے بیسیکلی ایک ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے اپنے ایران کے ساتھ تعلقات کو, اور یہ سارے تعلقات بنیادی طور پہ ساری انفارمیشن نہ صرف موساد کو جاتی ہے بلکہ سی آئی اے کے سامنے بھی جاتی ہے, اور یہی چیز جو ہے وہ ایران کی تباہی کا باعث بن رہی ہے. ایران کو اس پہ سوچنا پڑے گا کہ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس کے قومی مفاد ہیں اور قومی تباہی کے لیے. سے نکلیں گے تو پھر وہ سوچیں گے. خالد صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ اس وقت را کو ایٹ لیسٹ ایک روک ایجنسی کے طور پہ دنیا کو لینا چاہیے اور اس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے؟ دیکھو جی عمران صاحب, یہ اس ریجن میں دوسری جنگ ہے. اب سے کچھ دن پہلے پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک تکبر, غرور اور گھمنڈ کی جنگ تھی, جس میں ٹیکنالوجی جن لوگوں کے پاس تھی, انڈیا کے پاس تھی, اسرائیل کے پاس تھی, انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کے بیس کے اوپر دوسرے ملکوں کو دبانے کی کوشش کی, اور یہ گٹھ جوڑ جب وہ سامنے آیا. پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو اسرائیلی انجینئر سے وہاں فوراً طور پر پہنچے, اپنی ایجنسی نے ان کی تحقیقات نہیں کی, لیکن یہ گٹھ جوڑ سامنے نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا گٹھ جوڑ وہاں پہ موجود تھا. پھر پاکستان پر حملے ہوتے ہیں, 6 اور 7 کو ڈرون حملہ کیا جاتا ہے پاکستان کے اوپر. اس میں بھی جو اسرائیلی ٹیکنالوجی ہے وہ آپ کو دیکھتے کے سامنے نظر آتی ہے کہ اس میں ڈرون جو ہے وہ پاکستان میں جو گرائے گئے تھے وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی تھی. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہی وہ تقریباً سیم چیز ہے, جیسے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا گیا اسی طرح کا اٹیک جو ہے اسرائیل نے ایران کے اوپر کیا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پہلے آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہے, اس کے اوپر دونوں ملکوں کا ملٹری اسٹریٹجی تھی. بالکل سیم اسی طرح کے اٹیک جو ہیں وہ ایران کے اوپر کیے گئے, اور ہمارے پاس کیونکہ ہم جو ابھی طور پر زیادہ اسٹرانگ تھے, ہم نے اس کا بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا. ایران نے ذرا سلو مظاہرہ کیا, اس کے پاس اس لیول کی ٹیکنالوجی شاید ذرا کم ہو, لیکن ہمارے جو ایئر فورس تھی, ہمارے جو گراؤنڈ فورسز تھی, انہوں نے بھرپور انداز میں اس کا جواب دیا. اور اسی طرح کے جو واقعات ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اس وقت پوری دنیا میں سامنے آ رہے ہیں, اس میں یہ دونوں ایجنسیوں کا گٹھ جوڑ آپ دیکھیں, پاکستان میں بھی ہے, کینیڈا میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, قطر میں بھی ہے, جیسے بھٹی صاحب نے ذکر کیا. یہ نیکسس جو ہے یہ پوری دنیا میں اس وقت پھیلا ہوا ہے. جہاں جہاں ان کے انٹرسٹ ہیں اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کرتے ہیں, وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں, لوگوں کو جو معصوم لوگ ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں. پاکستان کے اندر بھی, خاص کر بلوچستان نہیں, پاکستان کے جو سیٹل ایریا ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے ایسی کارروائیاں کی ہیں جس میں ہمارے معصوم لوگوں کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت راہ جو ہے وہ پٹ چکی ہے. کینیڈا کے سفیر کو وہاں سے نکال دیا گیا جب وہ ثابت ہو گیا کہ یہاں پہ راہ جو ہے نیٹ ورک کام کر رہا ہے. اور امریکہ میں جو سزائیں ہوئیں وہ بھی دیکھیں کہ اس میں بھی جو قتل کیے گئے وہاں پہ ان کی سزائیں بھی وہاں پہ ہوئیں. اب دیکھیں کہ بلوچستان کے جو واقعات ہیں اس میں آپ دیکھیں سارے جو لے کے ہمارے جو بہت سارے انٹیلیجنس جو ہمارے وہاں پہ انسٹالیشن تھی وہاں پہ جو ہٹ کیا جاتا ہے, خاص کر ڈی ایل اے جیسے جو تنظیمیں ہیں ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے, راہ کی جانب سے اسلحہ دیا جاتا ہے, پیسہ دیا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں شواہد موجود ہیں. پاکستان یو این لیول پہ بھی جا چکا ہے ان ساری چیزوں کو لے کے. راہ جو ہے اس پورے ریجن کے لیے خطرناک ہے. اس کے اوپر عالمی سطح پر پابندی لگانی چاہیے. اس کو روگ جو ہے وہ ایک ایجنسی قرار دینا چاہیے, کیونکہ اس نے اپنے کام سے ہٹ کر دنیا میں دہشت گردی کی اور دنیا کے دیگر ممالک خاص کر ہمسایہ ممالک کو بہت نقصان پہنچایا ہے. اب ایران کو نقصان پہنچانے میں بھی راہ پیش ہے. جی بالکل. جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریسنٹ پاس کے اندر جو راہ ہے اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بڑی کھل کر سامنے آئی ہیں, اور اس میں کوئی شک اب رہ نہیں گیا کہ راہ جو ہے وہ ایک روگ انٹیلیجنس ایجنسی کے طور پہ دنیا بھر میں کام کر رہی ہے, اور جو بین الاقوامی برادری ہے اس کو اس بارے میں سنجیدگی سے سوچنا بھی چاہیے اور نوٹس بھی لینا چاہیے. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہے تو کائنڈلی اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, گھنٹی ضرور بجائیے اور اپنے کمنٹس دینا مت بھولیے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.